بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں، ولی والدیہ، میرے والدین کو معاف فرما دیں، ولی من داخلہ بیتیا مؤمنا، اور جو بھی ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی معاف فرما دیں، وللمؤمنین والمؤمنات، تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کو معاف فرما دیں، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے صرف تباہی ہو۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں سب سے اہم سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اس قوم کے اوپر جو تباہی آئی تھی، تو کیا نبی اپنی امت کے لیے بدعا کر سکتے ہیں؟ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی اپنی امت کے لیے بدعا کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء جب کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بھیجے جاتے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور پھر ایک مدت جو ہے وہ مقرر ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے عرصے تک جو ہے اس قوم کے اوپر محنت کرنی ہے، اور نبی بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ یہ ساری محنت کرتے ہیں۔ نبی اپنی امت کے اوپر ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے اوپر مہربان ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے وقت میں ماضی حال مستقبل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ماضی حال اور مستقبل نہیں ہوتا۔ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں لانا ہوتا، اللہ پاک کی ذات جانتی ہے کہ اب ان کے اندر کوئی ہدایت والا نہیں ہے، تو بھی اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب آپ لوگ دعا کیجئے یا آپ اپنے دل کی فریاد کیجئے، تو اس کے بعد جو ہے پھر ان قوموں کی تباہی آتی ہے۔ لہٰذا انبیاء جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنا دکھ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ، یہ قوم ہماری بات نہیں مانتی، یہ ہماری محنتوں کا صلہ نہیں دیتی ہے، تو اس کے بعد بھی اللہ کا امر آتا ہے اور پھر ان قوموں کے اوپر سزائیں آئی ہیں۔ لہٰذا پہلا نقطہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ کوئی نبی بھی جو ہیں وہ خود سے بدعا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ہی یا ان کی اجازت کے بعد ہی جو ہیں انبیاء کی زبانوں سے ایسے کلمات ادا ہوتے ہیں، تو پھر ہم انبیاء کو جو ہے وہ بلیم نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بات جو بہت ہی اہم بات ہے کہ دراصل میں یہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، یہ اپنا غم سناتے ہیں، یہ بدعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے 7 نسلوں تک ان کو دعوت دی ہے، یہ ایمان لے کر نہیں آتے، لہٰذا اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ رہے تھے تو وہ بھی یہی دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی نسلیں جو ہیں اب آباد نہ ہوں، ان کے شہر اب آباد نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون کو اتنا زیادہ پیسہ دیا ہے، ملک دیا ہے، حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اور لوگ یہ سب چیزیں دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، آپ یہ سب ان سے چھین لیجئے۔ اگر آپ ان انبیاء کی دعاؤں کے اوپر غور کیجئے تو دراصل میں انبیاء یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ مالک اللہ، یہ زندہ رہیں گے تو ان سے مزید اور نافرمان ہی پیدا ہوں گے، اور ان کا سٹیٹس، ان کی خوشحالی دیکھ کے جو لوگ ہیں وہ حسد کی وجہ سے دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان سارے حالات کو دیکھ کے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نافرمان ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان سے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چھین لیجئے۔ لہٰذا اگر ہم غور کریں تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی یہ فریادیں جو ہیں یہ بدعائیں نظر نہیں آئیں گی بلکہ دعائیں نظر آئیں گی۔ اس نسل کے حق میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی یا ڈیزاسٹر ہو، مگر آنے والی نسلوں کے لیے یہ رحمت بن جاتی ہے۔ غور کریں کہ جتنے یہ نافرمان زندہ ہیں، اگر مزید ان سے اور نسلیں بھی نافرمان پیدا ہوں گی تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ لہٰذا انبیاء یہ کہتے تھے کہ مالک بس اور نافرمان پیدا نہ ہوں۔